السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم اپنا نیا لیسن پڑھنے جا رہے ہیں اور ہمارا آج کا لیسن ہے سبق نمبر 4 احسان، صفحہ نمبر 55۔ اب جلدی سے اپنی کتاب کھولیں، آج ہم اس کا لیسن پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ احسان کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، بھلائی اور مہربانی کا برتاؤ کرنا، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں، یتیموں، رشتہ داروں، ہمسایوں، مسافروں سے، یعنی ہر کسی کے ساتھ وہ جو اچھا سلوک کرتا ہے وہ احسان کہلاتا ہے۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حقوق العباد کو نہایت ہی اچھے انداز میں ادا کرنا احسان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسلام میں ایمان کے بعد دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ گویا اس کو احسان جو ہے وہ ایک قسم کا حقوق اللہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر واجب کیا ہے کہ ہم حقوق العباد بھی ادا کریں اور اس کے حکم کی پیروی کریں، تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ایک شکل ہے۔ اب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو بھی دل و جان سے قبول کرنا اور ان کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا احسان ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہمارے لیے بھلائی کا ہر عمل، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بھلائی کا ہر عمل جو ہے وہ احسان ہے۔ اب ہے احسان کی اہمیت کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اسلام جو ہے چونکہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کا، مہربانی کا برتاؤ رکھنے کی تاکید کرتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو ارشاد ربانی ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے اور ان کو اپنا دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ احسان کی افادیت کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان دوسروں پہ احسان کرتا ہے تو ایسا انسان کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی نظر میں احسان کرنے والے جو ہیں نا، وہ دنیا کی نظروں میں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ نہ صرف دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد بھی لوگ جو ہیں اس کو اچھے نام سے یاد رکھتے ہیں کہ اس انسان نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، ہم پر احسان کیا تھا، تو اس کو اچھے لفظوں میں یاد رکھتے ہیں۔ احسان کو ضائع ہونے سے بچانا، آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ انسان جب کوئی احسان کرتا ہے نا کسی پر، تو سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نیکی جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر کرے، یہ اس کا سب سے پہلی یہ بات ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ احسان کر کے جتانا نہیں چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ احسان کر دیتے ہیں کسی پر تو پھر بار بار موقعوں پہ اس کو جتاتے ہیں، بھی اب فلاں وقت میں ہم نے تمہارے اوپر فلاں احسان کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس طرح احسان جتانا جو ہے وہ پھر احسان کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی قسم کا لالچ یا دنیاوی غرض نہیں ہونی چاہیے، ہمارے پیش نظر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے کہ ہم جو کسی پر احسان کر رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اب اس سلسلے میں ہماری اسلامی تعلیمات کی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام بھی جو ہے وہ ہمیں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے کہ ہم جو ہے دوسروں کے ساتھ چاہے کوئی بھی ہو اس کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے جو ہے بات کریں، اچھے سلوک کریں اس کے ساتھ۔ اور یہاں تک کہ اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ جو تم سے تعلق توڑتے ہیں نا، یعنی کہ جو تعلق توڑنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ بھی اچھی تعلیم، ان سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حدیث نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا تھا کہ جانوروں کے ساتھ، انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر احسان کرنا فرض کیا ہے، کہ اگر تم کسی حلال جانور کو ذبح کرنا چاہو تو بھی اچھائی اور خوبی کے ساتھ ذبح کرو، یعنی کہ آپ نے اگر کسی جانور کو حلال بھی کرنا ہے تو وہ اوزار، وہ آلہ جس کے ساتھ آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں نا، وہ بھی اتنا تیز رکھیں کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ گویا ہمیں دوسروں کو تکلیف نہیں دینی، اچھا سلوک کرنا ہے، اور یہی ہماری اسلامی تعلیمات ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آج آپ کا لیسن احسان، اور امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمیں زندگی میں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ
بھلائی کرنے میں نا پہل کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارا رب، ہمارا رسول جو ہے وہ ہم سے راضی رہتا ہے۔ تو آپ نے اب اسٹوڈنٹ ایسا کرنا ہے کہ اس کا جو کتاب میں جو ایکسرسائز ہے آپ کی، اس کا سوال نمبر 2، 3 اور 4 تو آپ نے کتاب پر کرنی ہے، لیکن یہ جو مختصر سوالات ہیں یہ آپ نے کاپی پر لکھ کر گروپ میں سینڈ کرنی ہے۔ اب پہلا سوال ہے آپ کا، احسان سے کیا مراد ہے؟ احسان کے دوسرا سوال ہے، احسان کے بارے میں کوئی آیت اور اس کا ترجمہ لکھیں۔ آپ نے عربی متن بھی لکھنا ہے اور پھر اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ تیسرا سوال ہے، احسان کیسے ضائع ہو جاتا ہے؟ چوتھا، کیا احسان صرف انسانوں کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے؟ نمبر 5 ہے، کیا آپ نے کبھی کسی پر احسان کیا ہے؟ اور نمبر 6 ہے کہ اگر کوئی آپ پر احسان کرے تو آپ اس کے احسان کا کیسے جواب دیں گے؟ امید ہے آپ کو یہ لیسن بڑا اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ نے اپنا کام جو ہے وہ جلد از جلد لکھ کر آپ نے گروپ میں سینڈ کرنا ہے۔ تو نیکسٹ لیسن کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔